بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجی اللہ فراست، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ پرائڈ انڈیا آپ کے لیے لائے ہیں ہائیڈرا FTL اور بفر زون سے پاک پلاٹس اسپاٹ رجسٹریشن کے ساتھ۔ آرکڈ ریزیڈنسی کی شاندار کامیابی کے بعد لائے ہیں آپ کے لیے آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2 بالاپور میں فلی ڈیولپڈ گیٹڈ کمیونٹی سے جڑا وینچر، جس میں چلڈرنز پارک، لینڈسکیپ گارڈن اور مسجد جیسی بے شمار امینٹیز کے ساتھ اوپن پلاٹس دستیاب ہیں۔ سنتوش نگر سے صرف 10 منٹ کے فاصلے پر آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2 where life comes alive۔ مہینوں کی بمباری کے بعد غازہ کے لوگوں نے پرسکون رات گزاری، ہزاروں لوگ گھروں کو واپس لوٹے، ملبے کی صفائی شروع۔ سیز فائر کی نگرانی کے لیے امریکی سپاہی اسرائیل پہنچے، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا امید ہے جنگ بندی قائم رہے گی، پیر کو ایجپٹ میں کئی لیڈرز سے ملاقات کریں گے۔ جنگ بندی کے باوجود غازہ اور مغربی کنارے میں اسرائیلی کارروائیاں، ملبے سے 135 لاشیں نکالی گئیں۔ ساؤتھ لبنان میں اسرائیلی حملہ، سویلین ہلاک، جوزفون کی تنقید، بیروت میں 3 اسرائیلی جاسوس گرفتار۔ چائنا پر اگلے مہینے 100% اضافی ٹیکس لگائیں گے، ڈونلڈ ٹرمپ نے دی دھمکی۔ افغان وزیر خارجہ کی پریس کانفرنس میں خاتون جرنلسٹ ندارت، حکومت پر تنقیدیں، راہل گاندھی نے کہا وزیر اعظم عورتوں کے لیے نہیں ٹھہر سکے۔ طالبان وزیر خارجہ امیر خان متقی نے کیا دیوبند کا دورہ، کہا انڈیا افغانستان تعلقات کا مستقبل روشن ہے۔ ایرانی تیل کی خریدی پر امریکہ نے انڈین کمپنیوں اور لوگوں پر لگائی پابندی، جے شنکر نے کی ٹرمپ کے سفیر سے ملاقات۔ بہار میں 100 سیٹوں پر مقابلے کا ارادہ رکھتے ہیں، مجلس نے کیا اعلان، کہا مہا گٹھ بندھن اب ووٹ کاٹنے کا الزام نہیں لگا سکے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ غازہ میں کئی مہینوں کی مسلسل بمباری اور تباہی کے بعد غازہ کے لوگوں نے پہلی مرتبہ ایک نسبتاً پرسکون رات گزاری۔ جنگ بندی کے دوسرے دن فضا میں سکون اور چہروں پر کچھ اطمینان دکھائی دے رہا تھا۔ غازہ کی گلیوں میں یہ خاموشی غیر معمولی تھی۔ 2 برس کی چیخ پکار، گولہ باری اور آگ کی بارش کے بعد غازہ کے لوگوں کو سانس لینے کی مہلت ملی۔ 2 سال سے زیادہ عرصے سے جاری نسل کشی اور قتل عام کے بعد زندگی کے آثار آہستہ آہستہ لوٹنے لگے۔ لاکھوں لوگ بے گھر فلسطینی اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں۔ کئی لوگ قدم بقدم اپنے ویران گھروں کی طرف بڑھتے ہوئے دکھائی دیے۔ کئی خاندان اپنے گھروں کے ملبے کو دیکھ کر جذباتی ہو گئے۔ کئی لوگوں نے ملبے کی صفائی شروع کر دی۔ عورتیں گری ہوئی دیواروں کے سامنے صفائی کر رہی ہیں۔ کئی بچوں کو اپنے کھلونے ڈھونڈتے ہوئے دیکھا گیا۔ ابھی لوگوں کے نقل و حرکت اور بنیادی سہولتوں کی بحالی میں کئی رکاوٹیں ہیں۔ راستوں میں ملبہ بھرا ہوا ہے، پانی اور بجلی نہیں ہے۔ زیتون علاقے کے ایک نوجوان نے بتایا کہ لوگ ہر حال میں زندگی کو واپس لانا چاہتے ہیں۔ بعض فلسطینیوں نے بتایا کہ ان کے گھر نہیں رہے، مگر یہ مٹی بھی ان کی ہے اور وہ اسی مٹی کو اوڑھنا بچھونا بنائیں گے اور اپنی زمین کو کسی بھی قیمت پر نہیں چھوڑیں گے۔ ایک دن پہلے غازہ جنگ بندی سمجھوتے پر عمل شروع ہوا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ حماس اسرائیلی ہوسٹیجز کو چھوڑنے کی تیاری کر رہی ہے۔ منصوبوں کے مطابق ہوسٹیجز کو پیر کے دن چھوڑا جائے گا۔ اس کے بعد اسرائیل 1700 قیدیوں کو رہا کرے گا۔ اسرائیلی سپاہیوں کی غازہ سے واپسی شروع ہو گئی ہے۔ ایک خبر میں کہا گیا کہ غازہ سیز فائر کی نگرانی کے لیے امریکی سپاہی اسرائیل پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پیر کو اسرائیل کا دورہ کرنے والے ہیں، وہ اسرائیلی پارلیمنٹ سے بھی خطاب کریں گے۔
امریکی صدر نے کہا ہے کہ انہیں امید ہے کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی قائم رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ حماس اور اسرائیل دونوں لڑائی سے بیزار آ چکے ہیں۔ اوول آفس میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ اسرائیل کے لیے بہت اچھی ڈیل ہے، یہ سب کے لیے اچھی ڈیل ہے۔ ٹرمپ نے کنفرم کیا کہ وہ پیر کو ایجپٹ میں کئی لیڈرز سے ملاقات کریں گے اور تباہ شدہ غازہ کے مستقبل کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ یہ میٹنگ امکان ہے کہ قاہرہ میں ہوگی۔ ایک امریکی عہدیدار نے بتایا کہ جرمنی، فرانس، برطانیہ، اٹلی، قطر، یو اے ای، جارڈن، ترکی، سعودی عرب، پاکستان اور انڈونیشیا کے لیڈرز یا فارن منسٹرز کو اس میٹنگ میں حصہ لینے کی دعوت دی گئی ہے۔ ٹرمپ سمجھوتے کے 3 گارنٹرز ایجپٹ، قطر اور ترکی کے ساتھ ایک سمجھوتے پر دستخط کی تقریب میں حصہ لیں گے۔ اس دوران یونیسیف نے کہا کہ 1300 سے زیادہ ٹرکس غازہ میں داخل ہونے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ اسرائیل میں ہوسٹیجز کے خاندانوں نے جمعے کی رات دعائیہ اجتماعات میں شرکت کی۔ غازہ پٹی میں ملبے کی صفائی کے دوران 135 لاشیں نکالی گئیں۔ 13 لاشوں کو اشفا ہاسپٹل اور 60 کو اہلی ہاسپٹل لایا گیا۔ غازہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ اسرائیل کے تازہ حملوں میں 24 گھنٹوں میں 17 فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے یہ خبر دی ہے۔ اس دوران خبروں میں کہا گیا کہ خان یونس میں جنگ بندی سمجھوتے کے باوجود 3 فلسطینی اسرائیلی حملوں میں جاں بحق ہوئے۔ غازہ میں جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد اب تک کم سے کم 66,211 ہو گئی ہے۔ غازہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے چیف نے بتایا کہ اس جنگ میں 1700 ڈاکٹرز اور نرسز ہلاک ہوئے۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی کارروائیاں جاری رہیں۔ جنین میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ میں ایک فلسطینی شہید ہوا اور ایک زخمی ہوا۔ لبنان میں اسرائیل کے حملے میں ایک شہری جاں بحق ہوا اور کئی زخمی ہوئے۔ اس حملے سے بھاری نقصان کی خبر ہے۔ لبنان کی وزارت صحت نے بتایا کہ الموصیلا ٹاؤن میں یہ حملہ کیا گیا۔ اسرائیل وقفے سے لبنان جنگ بندی سمجھوتے کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ لبنان کے صدر جوزف اون نے ساؤتھ لبنان میں اسرائیلی حملے کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے ایکس پر لکھا کہ ایک مرتبہ پھر ساؤتھ لبنان اسرائیل کی جارحیت کا نشانہ بنا۔ لبنان میں اسرائیل کے جاسوسی نیٹ ورک کو بے نقاب کیا گیا اور جاسوسی اور دہشت گرد حملوں کی پلاننگ کے الزام میں 3 لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ اگلے مہینے سے چائنا سے امپورٹ پر 100% اضافی ٹیکس لگائیں گے۔ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ حساس سافٹ ویئر ایکسپورٹس کنٹرول پر بھی عمل کرے گا۔ اس سے پہلے ٹرمپ نے قیمتی معدنیات کے ایکسپورٹس کے بارے میں قاعدے سخت کرنے پر چائنا پر تنقید کی۔ انہوں نے چائنا کے صدر ژی جن پنگ کے ساتھ ملاقات برخاست کرنے کی بھی دھمکی دی۔ امریکہ اور چائنا کے درمیان حالیہ عرصے میں تعلقات میں کئی اتار چڑھاؤ دیکھے گئے ہیں۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ اسلام آباد افغانستان کے ساتھ تعلقات میں مزید بگاڑ نہیں چاہتا اور انہیں امید ہے کہ دونوں ملکوں کے بیچ مسائل، خاص طور پر سرحد پار دہشت گردی کے مسئلے پر بات چیت اور آپسی احترام کے ذریعے اسے حل کیا جائے گا۔ سیالکوٹ میں ایک ٹی وی چینل سے بات چیت کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ امن اور تعاون کا رشتہ چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خدا نخواستہ افغانستان کے ساتھ تعلقات اور خراب نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان کی شکایتوں کو حل کیا جانا چاہیے۔ پاکستان نے کئی بار افغانستان کی زمین سے پاکستان میں ہونے والے حملوں کا مسئلہ اٹھایا ہے۔ افغانستان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی کی دہلی میں پریس کانفرنس کے دوران خاتون جرنلسٹوں کی غیر موجودگی پر ایک تنازع پیدا ہو گیا ہے۔ کئی سیاسی پارٹیوں، کئی گوشوں اور سوشل میڈیا پر اس پر تنقید کی گئی ہے۔ ایسے میں حکومت نے کہا کہ افغان وزیر خارجہ کی پریس کانفرنس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وزارت خارجہ نے بتایا کہ ممبئی میں افغانستان کے کونسل جنرل نے دہلی کے چنندہ جرنلسٹوں کو دعوت نامے بھیجے تھے۔ افغان سفارت خانے پر انڈین گورنمنٹ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ یہ پریس کانفرنس جمعے کو دہلی میں افغانستان کے سفارت خانے میں ہوئی۔ بتایا گیا کہ بعض خاتون جرنلسٹوں کو پریس کانفرنس کے مقام پر داخل ہونے سے روک دیا گیا۔ اس پریس کانفرنس کے بعد کئی جرنلسٹوں نے سوشل میڈیا پر غصے کا اظہار کیا اور کہا کہ تمام خاتون رپورٹرز نے ڈریس کوڈ پر بھی عمل کیا تھا۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے وزیر اعظم نریندر مودی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جب آپ ایک پبلک فورم میں خاتون جرنلسٹوں کو شریک ہونے سے روک رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ انڈیا کی عورتوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اتنے کمزور ہیں کہ آپ عورتوں کے لیے ٹھہر نہیں سکتے۔ کانگریس لیڈر پرینکا گاندھی نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کو صفائی دینی چاہیے۔ انہوں نے سوال کیا کہ کس طرح ملک میں انڈیا یا بعض انتہائی کانگریس لیڈر پرینکا گاندھی وڈرا نے وزیر اعظم نریندر مودی سے صفائی مانگی۔ انہوں نے سوال کیا کہ کس طرح ملک میں انڈیا کی بعض انتہائی قابل عورتوں کی توہین کی اجازت دی گئی۔
متقی جمعرات کو انڈیا پہنچے اور وزیر خارجہ ایس جے شنکر سے ملاقات کی۔ حالیہ عرصے میں انڈیا اور افغانستان کی طالبان حکومت کے درمیان تعلقات مضبوط ہوئے ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا اور افغانستان دونوں پاکستان سے کچھ مسائل رکھتے ہیں۔ افغانستان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی نے اتر پردیش کے سہارنپور ضلع میں مشہور دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند کا دورہ کیا۔ متقی نے کہا کہ میں علماء دیوبند اور علاقے کے عوام کا گرم جوشانہ استقبال کے لیے شکر گزار ہوں۔ انڈیا اور افغانستان کے درمیان تعلقات کا مستقبل بہت روشن معلوم ہو رہا ہے۔ 2021 میں افغانستان سے امریکی فوجیوں کی واپسی اور طالبان حکومت بننے کے بعد یہ طالبان کے کسی سینئر عہدیدار کا انڈیا میں پہلا دورہ ہے۔ متقی نے کہا کہ دیوبند اسلامی دنیا کا ایک بہت بڑا مرکز ہے۔ افغانستان اور دیوبند ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ افغانستان کے وزیر خارجہ اتوار کو آگرہ میں تاج محل دیکھنے جائیں گے۔ وہ 6 دن کے انڈیا دورے پر ہیں۔ امریکی ایجنسیوں نے ایرانی تیل کی خریدی پر 10 انڈین کمپنیوں اور 8 انڈین سٹیزنز پر پابندی لگائی ہے۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے یہ اعلان کیا۔ اس دوران وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے نامینیٹ کیے گئے سفیر سرجی گاور سے ملاقات کی اور انڈیا امریکہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ، ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹیرف اور دوسرے مسائل پر بات چیت کی۔ مجلس اتحاد المسلمین نے اعلان کیا کہ وہ بہار کے اسمبلی الیکشنز میں تقریباً 100 سیٹوں پر مقابلے کا ارادہ رکھتی ہے۔ 2020 کے الیکشنز میں اس نے اس سے کہیں کم سیٹوں پر مقابلہ کیا تھا۔ مجلس نے آر جے ڈی اور کانگریس کے مہا گٹھ بندھن میں شامل ہونے کی خواہش کی تھی، لیکن اپوزیشن اتحاد نے اس درخواست کو نظر انداز کر دیا۔ اسد الدین اویسی کی پارٹی ایم آئی ایم بہار میں ایک تیسرا محاذ بنانا چاہتی ہے۔ ایم آئی ایم بہار کے صدر اختر الایمان نے کہا کہ ہمارا ارادہ 100 سیٹوں پر مقابلہ کرنے کا ہے۔ این ڈی اے اور مہا گٹھ بندھن دونوں ہماری موجودگی کو محسوس کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ مہا گٹھ بندھن نے ایم آئی ایم پر سیکولر ووٹوں کو کاٹنے کا الزام لگایا تھا، لیکن اب وہ ایسا نہیں کر سکے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے آر جے ڈی لیڈرز لالو پرساد یادو اور تیجسوی یادو کو خط لکھا تھا اور اتحاد کی خواہش ظاہر کی تھی، لیکن انہیں کوئی ریسپانس نہیں دیا گیا۔ اب ہم اپنے قدم جمانے کے لیے جو بھی ضروری ہو کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم تیسرے محاذ کے لیے ہم خیال جماعتوں کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں اور صورتحال کچھ دنوں میں صاف ہو جائے گی۔ بنگال کے پچھم بردھمان ضلع میں نامعلوم لوگوں نے اڑیسہ سے تعلق رکھنے والی ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ کا گینگ ریپ کیا۔ اس لڑکی کے رشتہ داروں نے بتایا کہ یہ واقعہ جمعے کی رات درگاپور کے ایک پرائیویٹ میڈیکل کالج ہاسٹل کے کیمپس کے باہر پیش آیا، جب یہ سیکنڈ ایئر اسٹوڈنٹ اپنے دوستوں کے ساتھ ڈنر کے لیے گئی تھی۔ اب اس لڑکی کا ایک قریبی ہاسپٹل میں علاج ہو رہا ہے۔ اس لڑکی کی ماں نے بتایا کہ جمعے کی رات تقریباً 10 بجے اس کا گینگ ریپ کیا گیا۔ ریاست کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے اس واقعے کے سلسلے میں متعلقہ میڈیکل کالج سے رپورٹ مانگی ہے۔ ایک پولیس آفیسر نے بتایا کہ متاثرہ لڑکی کا بیان ریکارڈ کیا گیا ہے۔ کرکٹ ویسٹ انڈیز کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ میں دوسرے دن کا کھیل ختم ہونے تک انڈیا نے اپنی پوزیشن کافی مضبوط کر لی ہے۔ پہلی اننگز 5 وکٹ پر 518 پر ڈکلیئر کرنے کے بعد انڈیا نے ویسٹ انڈیز کو 4 وکٹ پر 140 تک محدود رکھا۔ رویندر جڈیجا نے ویسٹ انڈیز کے بولرز کو اپنے اسپن کے جال میں پھنسا دیا۔ اس سے پہلے شبھمن گل نے سینچری بنائی۔ انڈیا فی الحال ویسٹ انڈیز سے 365 رن آگے ہے۔ رویندر جڈیجا نے 3 وکٹ لیے۔ شبھمن گل 175 پر رن آؤٹ ہوئے اور اپنی تیسری ڈبل سینچری سے چوک گئے۔ نتیش ریڈی نے 43 اور دھرو جوریل نے 44 رنز بنائے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ مہینوں کی بمباری کے بعد غازہ کے لوگوں نے پرسکون رات گزاری۔ ہزاروں لوگ گھروں کو واپس لوٹے۔ ملبے کی صفائی شروع۔ سیز فائر کی نگرانی کے لیے امریکی سپاہی اسرائیل پہنچے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا امید ہے جنگ بندی قائم رہے گی۔ پیر کو ایجپٹ میں کئی لیڈرز سے ملاقات کریں گے۔ جنگ بندی کے باوجود غازہ اور مغربی کنارے میں اسرائیلی کارروائیاں۔ ملبے سے 135 لاشیں نکالی گئیں۔ ساؤتھ لبنان میں اسرائیلی حملہ، سویلین ہلاک۔ جوزفون کی تنقید۔ بیروت میں 3 اسرائیلی جاسوس گرفتار۔ چائنا پر اگلے مہینے 100% اضافی ٹیکس لگائیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے دی دھمکی۔
افغان وزیر خارجہ کی پریس کانفرنس میں خاتون جرنلسٹ ندارت، حکومت پر تنقیدیں۔ راہل گاندھی نے کہا وزیر اعظم عورتوں کے لیے نہیں ٹھہر سکے۔ طالبان وزیر خارجہ امیر خان متقی نے کیا دیوبند کا دورہ، کہا انڈیا افغانستان تعلقات کا مستقبل روشن ہے۔ ایرانی تیل کی خریدی پر امریکہ نے انڈین کمپنیوں اور لوگوں پر لگائی پابندی، جے شنکر نے کی ٹرمپ کے سفیر سے ملاقات۔ بہار میں 100 سیٹوں پر مقابلے کا ارادہ رکھتے ہیں، مجلس نے کیا اعلان، کہا مہا گٹھ بندھن اب ووٹ کاٹنے کا الزام نہیں لگا سکے گا۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اب شجی اللہ فراست خود نہیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔